کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، ہم کہ ٹھہرے اجنبی۔ سال 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے اور ملک کے ٹوٹنے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے حمود الرحمان انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں سینکڑوں گواہوں کے دعووں کی روشنی میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سینئر فوجی افسران کی خواتین اور شراب کی ہوس اور زمینوں اور گھروں کے لالچ نے نہ صرف ان میں لڑنے کے جذبے کو مار دیا تھا، بلکہ اس کے باعث انہوں نے جنگ کی کامیابی کے لیے درکار پیشہ ورانہ اہلیت کو بھی کھو دیا تھا۔ کمیشن کی رائے میں اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف گواہان کی جانب سے عائد ان الزامات میں وزن تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ۔ سال 1971 میں مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے سرنڈر اور شکست کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ پاکستان کی اس شکست کی وجوہات کو جاننے کے لیے 1971 میں ملک کے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست اور سرنڈر کی وجوہات تلاش کی تھیں اور انہیں رپورٹ کی شکل میں حکومت وقت کو جمع کرا دیا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے تحقیقات کے دوران 200 سے زائد گواہان کے بیانات اور شہادتوں کو قلم بند کیا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے 2 مرحلوں میں تحقیقات کی تھی۔ کمیشن نے پہلے مرحلے میں تحقیقات کے بعد جولائی 1972 میں رپورٹ جمع کرائی۔ پہلے مرحلے کے دوران کمیشن کو جنگی قیدیوں تک رسائی نہیں تھی، اس لیے جب جنگی قیدیوں کو ملک واپس لایا گیا تو تحقیقات کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں قید سے رہائی پانے والے گواہان کے بیانات اور شہادتیں ریکارڈ کی گئیں۔ کمیشن نے دوسرے مرحلے کی تحقیقات کے بعد 1974 میں رپورٹ جمع کرائی تھی۔ رپورٹ کے انکشافات۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں 1971 کی جنگ میں پاکستان کی شکست کی وجوہات کے اخلاقی پہلوؤں کو بھی زیر غور لایا گیا۔ ملک ٹوٹنے اور جنگ ہارنے کی اخلاقی وجوہات بیان کرنے کے جواز سے متعلق کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگ ہارنے کی اخلاقی وجوہات کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے بہت سے معزز گواہان، جن میں ذمہ دار سروس افسران بھی شامل تھے، کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ مارشل لا فرائض کی انجام دہی میں ہونے والی کرپشن، عورتوں اور شراب کی ہوس، زمین اور گھروں کے لالچ کے باعث بہت سے سینئر فوجی افسران نے لڑنے کا جذبہ کھو دیا تھا اور جنگ کی انجام دہی کے لیے اہم فیصلے کرنے کے لیے درکار پیشہ ورانہ اہلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس سلسلے میں کمیشن اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، عورتوں، نشے اور دولت کی ہوس کے بارے میں کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا، لسٹ فار وائن اینڈ ویمن اینڈ گریڈ فار لینڈز اینڈ ہاؤسز، a large number of senior army officers, particularly those occupying the highest positions, had not only lost the will to fight, but also the professional competence necessary for taking the vital and critical decisions demanded of them for the successful prosecution of the war. کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان گواہان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بدنامی کے حامل ان افراد سے بمشکل ہی یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ پاک فوج کو فتح دلاتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے سامنے پیش کیے جانے والے شواہد کے تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلح افواج کی سینئر رینکس میں اخلاقی گراوٹ کا عمل 1958 میں اس وقت حرکت میں آیا جب یہ افسران مارشل لا فرائض میں ملوث ہوئے، اور پھر 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ایک اور مارشل لا نافذ کیا تو مسلح افواج کی سینئر رینکس میں اس طرح کے رجحانات اور رغبت نے مزید شدت اختیار کی۔ کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گواہان کی جانب سے عائد شدہ ان الزامات میں وزن ہے کہ سینئر فوجی افسران کی ایک بڑی تعداد نہ صرف وسیع پیمانے پر زمینوں اور گھروں کے حصول اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں ملوث تھی، بلکہ ان افسران نے انتہائی غیر اخلاقی اور عیاشانہ طرز زندگی اختیار کیا تھا، جس سے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں
اور قائدانہ خوبیاں شدید متاثر ہوئیں۔ کمیشن رپورٹ میں 1971 کی جنگ میں ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی یعنی امیر عبداللہ خان نیازی کی مبینہ عیاشیوں اور کرپشن سے متعلق بھی سنگین انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل نیازی پر الزام تھا کہ جب وہ GOC سیالکوٹ تھے تو وہ مارشل لا کیسز کو ہینڈل کرنے کے عمل میں پیسہ بنا رہے تھے۔ رپورٹ میں جنرل نیازی سے متعلق مزید لکھا گیا ہے کہ جب انہیں لاہور میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا تو تب بھی ان پر ایسی ہی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی پر عائد الزامات کے حوالے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان کے گلبرگ لاہور کی خاتون سعیدہ بخاری کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ رپورٹ کے مطابق سعیدہ بخاری نامی یہ خاتون سینوریتا ہوم کے نام سے چکلا چلا رہی تھی اور چکلا چلانے کے ساتھ ساتھ جنرل نیازی کے لیے مبینہ طور پر رشوت کی وصولی اور امور کی انجام دہی کے لیے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر جنرل نیازی کے ایک اور خاتون کے ساتھ بھی تعلقات تھے جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور جن کا نام شمینی فردوس تھا۔ رپورٹ کے مطابق شمینی فردوس نامی یہ خاتون بھی لاہور کی سعیدہ بخاری والا کردار ادا کر رہی تھیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ جنرل اے کے نیازی پر الزام تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں قیام پاکستان کے دوران بری شہرت کی حامل خواتین کے ساتھ تعلقات کے باعث ناخوشگوار شہرت حاصل کر لی تھی اور وہ رات کو ایسی جگہوں پر موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کمانڈ کے جونیئر افسران بھی ایسی جگہوں پر تواتر سے جاتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی پر مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا بھی الزام تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی اور ان کے جونیئر افسران کے خلاف کمیشن کے سامنے یہ الزامات ان گواہوں نے لگائے تھے: عبدالقیوم عارف، منور حسین ایڈوکیٹ، عبدالحفیظ کاردار، میجر سجاد الحق، اسکواڈرن لیڈر CA واحد، لیفٹیننٹ کرنل حفیظ احمد۔ سیکس امور میں ملوث ہونے کے تباہ کن شواہد۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کمیشن کی جانب سے مشرقی پاکستان میں سرنڈر کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کے دوسرے مرحلے میں جنرل نیازی کے سیکس امور اور پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے تباہ کن شواہد ریکارڈ پر آئے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ تحقیقات کے دوسرے مرحلے میں یعنی جب قیدی واپس آ چکے تھے، ان گواہوں نے جنرل نیازی کے خلاف جو بیانات ریکارڈ کرائے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل منصور الحق، لیفٹیننٹ کیڈر AA خان، بریگیڈیئر IR شریف، محمد اشرف، سابق ایڈیشنل DC ڈھاکہ، لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان۔ رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی سے متعلق ان میں سے ایک گواہ نے یہ بیان دیا کہ فوجی جوان یہ کہا کرتے تھے کہ جب کمانڈر خود زانی ہے تو پھر انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سیالکوٹ اور لاہور میں تعیناتی کے دوران بھی جنرل نیازی کی ایسی ہی شہرت تھی۔ اس سلسلے میں کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہے: The remarks made by this last witness are highly significant. The troops used to say that when the commander, Lieutenant General Niazi, was himself a raper, how could they be stopped? General Niazi enjoyed the same reputation at Sialkot and Lahore. کمیشن رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنرل نیازی کی جانب سے ایسٹرن کمانڈ میں اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کر کے پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے الزامات کی بادی نظر میں بنیاد ٹھوس شواہد پر ہے۔ کمیشن کے مطابق اب یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کہ آیا یہ امور زیر بحث افسر کے خلاف انکوائری کا باعث بن سکتے ہیں یا نہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔